حضرت یہ لائٹ نہ بند فرما دے، چلے ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا آپ نے محبت کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو؟ ماشاءاللہ ایک بار ذرا محبت سے پڑھ کے دکھا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اپنا مزاج بنا لیں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں تو محبت ہی کے ساتھ کریں۔ وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے، بس آپ تھوڑا سا نا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے ہیں، کبھی آپ تھوڑا سا توجہ کا، محبت کا، یقین کا میٹھا ڈال دیں نا ساتھ، تو پھر یہ نور نلا نور ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو درود پاک صرف زبان سے پڑھا جائے، دل ساتھ نہ دے تو ثواب تو ہو جاتا ہے، میں کوئی ثواب کا انکار نہیں کروں گا، لیکن جو ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ درود پاک جس میں دل بھی زبان کا ساتھ دے تو پھر اس میں جو نہیں نہ ہو رہا پھر وہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم اکثر و بیشتر اسی طرح ہی پڑھتے ہیں کہ بس زبان پڑھ رہی ہے، دل کہیں ہے، آنکھیں کہیں ہیں، سوچیں کہیں ہیں۔ کوئی حضرت چھت کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواروں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، تو ثواب ہو جاتا ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بس میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ محافل میں ویسے بھی مزاج ہے کہ 2 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا، آج کے بعد جب بھی کسی محفل میں جائیں نا 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن 2 بار پڑھ دیا کرو، 2 بار کبھی پڑھ کے دیکھنا، آپ کو خود لطف آئے گا، آنکھیں بند ہوں، توجہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کی جانب، اور کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو خود مزہ آئے گا۔ اور میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر ہے جی، کچھ نہیں کہیں، تسی انہاں دا نام لینا، جو کسی نے کچھ کہے گی تو میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ۔ اس کو بھی پتا ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے، کاٹنے دے چکر، اس کو کچھ نہیں کہتے، بس آپ توجہ رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ بس آپ نہ ڈرا کریں۔ میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرنا ہے، روز تو نے 100 بار نا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ کتنی بار جی؟ 100 بار، ٹھیک ہے، کوئی ایسی تعداد تو نہیں، ہم تو ایسے پڑھ دیتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، او گئی جی 100 بار۔ تو ظاہر ہے وہ پریشان تھا، اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گیا اس سے پہلے، اور جہاں جہاں گیا ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا بھی تھا، اس نے بھی پڑھ رکھا تھا۔ تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ نے فرمایا کہ 100 بار استغفار کرنی ہے، تو میں نے تو کئی 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے بڑا کمال جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سنگیا تو صرف پاڑی چھڑے ہے، میں تینوں کرنا لو کہن ڈیا۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہم اکثر و بیشتر نہ بس پڑھتے ہی ہیں، کرتے کوئی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہماری جو استغفار ہے وہ کیسے ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ یہ کیڑی استغفار ہے؟ وہ اس طرح معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے، یہ کو معافی مانگنے کا انداز ہے، نہ سر جھکا ہے، نہ ندامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی استغفار کیا کریں گے؟ کبھی حضرت جی جو کچھ ساتھ ہے نا، کبھی آپ اس کو ملا لینا تو پھر دیکھو وہاں ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، توجہ، محبت ہو، ذوق ہو، شوق ہو، آنکھیں کوشش کر کے بند کر لیا کریں،
وہ پھر پڑھا کریں، پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. چلے ایک بار بس پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے نا. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. انشاءاللہ جب بھی پڑھنا ہے نا پھر دیکھیں ہوتا کیا. پھر جب یہ کر لیں گے نا پھر اس کے بعد پھر آئے گا یقین. پھر اس کے بعد آئے گا یقین بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی راج کے بے یقین. اقبال رو کے کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. کیونکہ جو کرے گا یقین کرے گا سب کچھ ہے، اگر یقین نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. جیسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا، ریاضتیں کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا تو آپ فرماتے مجھے پیاس لگ گئی. تو حضرت بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی ہے، ساری زندگی مخالفت نفس رہی ہے، نفس سے لڑائی رہی ہے. تو ہماری تو یاری ہے نا، ہمیں تو جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں اور ہم نے چنگا پال کے موٹا کیا ہوا ہے اس کو. لیکن یہ ساری زندگی لڑائی رہی، جو نفس نے کہا مخالف. جیسے حضور بلے شاہ کہتے ہیں، اب فرماتے ہیں جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے. لیکن اب کدھر حضرت جی نفس سے لڑائی، اب تو بس یہ کتابوں میں رہ گئی باتیں ہیں. اب تو یارانہ ہے حضرت جی نفس، اب تو پال رہے ہیں. یہ تو اللہ کی قسمیں کو دکھانے والا ملے نا تو ہمیں دکھایا کہ ہم نے پال پال کے اپنے نفس کا حال کیا کر دیا ہوا ہے. وہ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ رب کریم مجھے میرا نفس دکھا. تو آگے سے آواز آئی توکل شاہ کیوں دیکھنا چاہتا ہے اپنا نفس؟ تو عرض کی رب کریم لڑائی جو ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن کیسا ہے تاکہ پھر میں اس حساب سے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اتروں. تو لکھا ہے پھر سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دکھایا گیا آپ کا نفس آپ کیا دیکھتے ہیں ایک بہت موٹا سا بیل ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں اور وہ پھنکار رہا ہے. حضرت اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا ہوئے دشمن تو بہت تگڑا ہے حضرت. اب کدھر ہے حضرت؟ اب تو بس عجیب و غریب یادات وہ گئے حضرت جو کبھی نفس سے لڑا کرتے تھے حضرت جی. اب نہیں جی، اب تو پال رہے ہیں ہم اس کو. جناب سیدنا سریسہ قطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر ہیں، آپ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ میں شہد کے اوپر میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں. اور آپ فرماتے 40 سال ہو گئے ہم اپنی خواہش کے ساتھ لڑ رہا ہوں. اب اور حضرت یہ تو پیر تھے نا، ہم مرید کی بھی سن لو. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ وہ آپ روزے سے تھے، آپ نے نا اپنے مرید کو پیسے دیے اور فرمایا کہ آج انجیر لے کے آؤ، آج میں روزانہ انجیر سے افطار کروں گا. وہ لے آیا. وہ جب افطار کا وقت شروع ہوا حضرت نے منہ میں انجیر رکھی افطار کرنے کے لیے اور پھر تھوڑی دیر بعد نا تھوک کے انجیر آپ نے رونا شروع کر دیا. وہ مرید نے عرض کی حضرت کیا ہوا، انجیر تھوک کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا کئی سال ہو گئے میرا نفس تقاضا کر رہا تھا انجیر کھانے کا لیکن میں اپنے نفس کی خواہش نہیں پوری کر رہا تھا، آج پھر اس نے تقاضا کیا. تو میں نے کہا کئی سالوں سے مانگ رہا ہے، چل آج کو تھوڑی ڈھیل دے دیتے ہیں تو آج روزہ افطار کر لیتے ہیں انجیر سے. تو فرماتے جیسے میں نے منہ میں انجیر رکھی تو اندر سے نفس کی آواز آئی جنید پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا. فرمایا اس لیے تھوک دی، اس کو جیتنے نہیں دے. اب کدھر، اب تو کتابوں میں نہیں، اب تو ہمارا نفس ہم پہ سوار ہے، ہم اس کے گھوڑے ہیں، وہ ہم پہ سواری کریں.
وہ جدھر اس کا جاتا ہے حضرت ہمیں بھگاتا پھرتا ہے. اور کبھی وہ تھے جو اپنے نفس پہ سواری کیا کرتے تھے. اب حضرت یہ اسپیشل علماء کی بارگاہ میں سبق سناؤں گا. یہ میرے خیال سے فوائد الفواز شریف ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کہ محلے میں نا ہندو استدراجی تھا حضرت، شوبدہ باز تھا. اور اس میں کمال یہ تھا کہ وہ مرض سلب کر لیا کرتا. کسی بیمار نے آنا نا، اس نے مرض سلب کر لینا. دور دور تک فوائد الفواد میں لکھا ہے اس کا شورا تھا، لوگ آیا کرتے تھے حضرت اس کے پاس. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نا بیمار ہو گئے اور حضرت کی حالت بگڑی. تو کہتے ہیں نا عالم کے پاس جاؤ زباں قابو میں رکھو، بادشاہ کے پاس جاؤ سر قابو میں رکھو، لیکن جب کسی فقیر کے پاس جاؤ تو پھر دل قابو میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں. اب ظاہر ہے حضرت کی حالت خراب تھی، بے ہوشی طاری ہو رہی تھی. آپ اس پاس بیٹھے مرید سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اس ہندو کو بلا کے لاتے ہیں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لے. حضرت نے وسوسہ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا اگر بیماری کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا نا تو اس کافر کو نہ بلا کے لانا. وہ حضرت بے ہوش ہو گئے، مریدین سے نہیں رہ گیا. وہ اس کافر کو بلا کے لے آئے. اس نے حضرت کا مرض سلب کر لیا. حضرت کو ہوش آ گئی. ہوش آئی تو کیا دیکھا، وہ ہندو استدراجی پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کر دیا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کو نہ بلا کے لانا، لیکن تو پھر بلا کے لے آئے. لیکن چلو اب قرآن کا قاعدہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. ایک نیکی اس نے کی ہے، اب ایک نیکی میں بھی کروں گا. آپ نے توجہ فرمائی روحانی اس کافر کے دل پہ. اس ساتھ اس سے سوال کیا، او کافر تو کافر ہے، تجھ میں یہ کمال کیسے آ گیا کہ تو لوگوں کی بیماریاں سلب کر لیتا ہے؟ تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. میرے نفس نے کہا نہ سو جا، میں نہیں سویا. اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا. اس نے کہا کھا، میں نے نہیں کھایا. اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا. اس نے کہا تھوڑا کھا، میں نے پیٹ بھر کے کھایا. اس نے کہا پیٹ بھر کے کھا، میں نے تھوڑا کھایا. میں نے ہر بات میں نہ اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال آ گیا. اب حضرت کی توجہ تھی. آپ نے فرمایا یہ تو بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ تو وہ کافر کہتا ہے حضرت نہیں مانتا. فرمایا پھر اتھے بھی تو مخالفت کرنا ہے. فرمایا پھر اتھے بھی تو مخالفت کرنا. کہتا ہے جی میں نے اب ہر بات پہ اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھ میں کمال آ گئے. تو اب ادھر بھی تو مخالفت کرنا، کیونکہ حضرت کی توجہ تھی، کرم ہو چکا تھا اوپر سے. عرض کرتا ہے حضرت پڑھاؤ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو اس میں بھی یہ کمال آ جاتا ہے. تو اگر کوئی محمدی چلے گا تو پھر اس میں کیا کمال آئے گا. اسی طرح لیے پھر اقبال نے اشارہ کیا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہم نے حضرت جی کیا مخالفت نفس کرنی ہے، ہماری تو نمازیں ہی نہیں پوری ہے. ہم نے مخالفت نفس کیا کرنی ہے، یا ہم نے کیا نفس سے لڑائی کرنی ہے، ہماری نمازیں ہی نہیں پوری. ہم تو ابھی فرائض کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں، ابھی تو واجبات بڑے رہتے ہیں، ہم نے کیا کرنا. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اسپیشل حضرت جڑے سی ہے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ساڈے کول ہن ٹائم کوئی نہیں، اسی اٹھیے جا جا وڑ دے مندر مسیح کدی من اپنے وچ بڑے بڑی بڑا بار پھول لیا، میر پور پھول چڑھیا، شداد پور پھول چڑھیا ہے، سانگڑ پھول چڑھیا، جام شورو پھول چڑھیا، اندر نہیں پھولیا کدی. اپنا اندر پھولیے، بہت پھر لیا باہر، گولی مارو باہر، کتے بہ کے نہ دے اپنے اندر بڑی ہے. جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے، دیکھتے ہی کوئی نہیں. میرے یہ بزرگ نا حکیم خادم علی رحمۃ حضرت بڑے نرم دل،
حضرت کا ایک مرید تھا گجر، اس کو بیماری لگ گئی جڑی سانو تقریبا لگی ہے، کیا دوسروں کے عیب دیکھنے کی۔ بھائی جس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں وہ دوسروں کے کیا دیکھے؟ اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی۔ دوسروں کے عیب حضرت ہمیشہ اسی کو نظر آئیں گے، وہی دیکھے گا جس کو اپنے نظر نہیں آتے، یا جو اپنے دیکھ نہیں رہا۔ جو اپنے دیکھے وہ کسی دوسرے کے کیا دیکھے گا؟ جس کو اپنے نظر آتے ہیں وہ کسی کے کیا دیکھے گا؟ خواجہ غلام فرید نے کہا نہیں، اب فرماتے برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ اگر دوسروں کے تو وہ دیکھے گا جو اپنے نہیں دیکھ رہا، اور جو اپنے دیکھے گا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی، وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا۔ تو وہ مرید کو بیماری لگ گئی دوسروں کے دیکھنے کی۔ اب حضرت نے تربیت کرنی تھی، تھے بڑے نرم دل، کس طرح تربیت کروں؟ وہ عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے تھے، بڑی عید آ گئی حضرت، وہ بندہ بھیجا حضرت، اس گجر کو بلایا، وہ آ گیا، اس کو کہنے لگے بھائی گجرا، ظاہر ہے تمہارا کام ہے یہ جانور وغیرہ پالنا ہے، تو تم ذرا بہتر سمجھتے ہو مجھ سے جانوروں کو، تو میں نے قربانی کے لیے نا کوئی جانور لینا ہے، تو چل ہاں ذرا میرے ساتھ، مجھے منڈی سے کوئی جانور ہی لے دے۔ وہ گجر بڑا خوش ہوا، وہ اپنے پیر و مرشد کو جانور لے کے دینا، وہ حضرت کے ساتھ چلا گیا۔ اب منڈی گئے، وہاں آپ نے نا ایک بکرا پسند فرمایا، فرمایا بھائی گجر، جس طرح تم اپنے مخصوص طریقے سے چیک کرتے ہو نا جانور کو، ذرا چیک کر کے دیکھو بکرا ٹھیک ہے، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ وہ آگے گیا، پہلے نا اس نے وہ اس کے کھر چیک کیے، دبا کے جیسے چیک کرتے ہیں، پھر اس نے پیچھے سے پٹھ دبائی، پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے، پھر اس نے منہ کھول کے نا دان دیکھے، اور کرتا ہے حضرت کو بکرا ٹھیک نہیں اتنا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا پسند کیا، ریجیکٹ، تیسرا پسند کیا، ریجیکٹ، چوتھا پسند کیا، ریجیکٹ۔ جب چوتھا گجر نے ریجیکٹ کیا نا تو حضرت بول پڑے، آپ نے فرمایا بھائی گجر، بکرے نہ ریجیکٹ کرتا جا، سن تو صحیح بکرے کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت بکرے بھی کچھ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں۔ اور کرتا ہے حضرت یہ بکرا آپ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بکرا مجھے کہہ رہا ہے حکیم صاحب اس سے ذرا پوچھیں، ہاں میری تو تم نے کھریاں بھی دبا کے چیک کی، میری تو پیچھے سے پٹھ دبا کے بھی دیکھی، میرے تو کان اٹھا کے بھی دیکھے، میرے تو منہ کھول کے دانت بھی دیکھے، اسے پوچھیں کبھی اپنے آپ کو بھی اس طرح دیکھا ہے؟ جا جا وڑ دے مندر نصیب کدی من اپنے وچ بڑے بڑو پتر اسپیشل اتنے باب میں بڑو بہت بات کک اندر جا جا وڑ دے مندر نصیب کدی من نہ آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑے۔ یہ مولانا روم جی کمال حضرت جی، دو بابوں نے بڑی شفقت کی ہے جی امت میں، پہلا مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی رحمت، حضرت شیخ سعدی کی گلستان بوستان اور حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثنوی شریف۔ لیکن کیونکہ حضرت کتابوں سے ہمارا تعلق ویسے خوب، اب تو حضرت وہ ناولوں کا دور ہے، اب تو جناب وہ یوٹیوب کا دور ہے، اب تو گوگل کا دور ہے، کتابیں اب پڑھا کرو۔ لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے جے مولویاں نہ لڑن واسطے نہ پڑھی ہوا ہے، اپنی اصلاح واسطے پڑھی ہوا ہے۔ یہ بھی نواں پھڈا نا حضرت، جڑا کوئی 4 ورقے پڑھ لے انہیں آ کے مولویاں لڑائی پائی ہوئی ہے۔ یہ لڑنے کے لیے نہیں پڑھنی ہے کوئی بھی، یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی ہے۔ یہ بھی ایک پھڈا ہے نا حضرت، اس کو 4 باتیں آ جائیں انہیں سارے تو پہلے آ کے مسجد مولوی صاحب نہ پھڈا پانا، یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی ہے، تنقید کے لیے نہیں پڑھنی کبھی۔ کمال حضرت کی مسئلہ، حضرت نے مثالیں دے دے کے ایسی باتیں جو نہیں سمجھ آ سکتی تھی حضرت نے سمجھا دی۔ بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں نا روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک خاندانی ہیرا تھا، اور آپ کو پتا میر پور میں وہ چیز ہو بھی ایک ہی بس، ظاہر ہے جدھر 4 بندے بیٹھیں گے اسی کا تذکرہ ہوگا۔
अब वो हीरा था भी एक ही। जहां को 4 बंदों ने बैठना ना, बातें हीरे की होनी। आहा, क्या हीरा की। बड़े बड़े चोरों ने उसको चुराने की कोशिश की लेकिन नाकाम आए। वो एक दिन को महफिल लगी थी, कुछ नौजवान बैठे थे, हीरे की बात चल निकली। उनमें को मेरे जैसा शोखा भी बैठा हुआ था। वो जो को मेरे जैसा था ना, उसने कहा लो ये कौन सी बात है, मेरे हाथ में तो सफाई पड़ी है, आज ही बाबा जी से हीरा चोरी करके लेके आओ। जो दोस्त थे ना, उनको पता था इसे हीरा चोरी नहीं होना, बाबा जी बड़े दाना आदमी है। उन्होंने कहा गल सुन, अगर तूने हीरा चोरी कर लिया, हीरा भी तेरा और हम अपनी तरफ से भी ना तुझे ये इनाम देंगे। अब जनाब वो आया बाबा जी के घर, उसने आके दरवाजे पे दस्तक दी। वो बाबा जी ने दरवाजा इस तरह खोला कि बाबा जी ने ना अपने पीछे गठड़ी उठा रखी थी। अस्सलाम वालेकुम कहा, बाबा जी ने वालेकुम सलाम। वो गठड़ी देख के कहता, बाबा जी किधर जा रहे हैं? मैं मिसाल के तौर पे इधर का नाम ले लेता हूँ। बाबा जी कहने लगे, भाई पुत्रा मैं तो सखर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, बाबा जी मैंने भी सखर ही जाना। मुझे पता लगा कि आप सखर जा रहे हैं, तो मैंने कहा इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा कोई मसला नहीं, चल आ निकलते हैं। वो दोनों निकल पड़े। अब सखर के रास्ते में कहीं वो मोरो वगैरह में वो रात पड़ गई, पैदल सफर था। अब फैसला हुआ भाई इधर ही हम रात ठहरेंगे। एक दरख्त के नीचे बाबा जी ने गठड़ी रखी, अपनी कमीज उतारी, दरख्त से लटकाई, अपनी वेस्टकोट उतारी, दरख्त से लटकाई, और बाबा जी किबला रुख होके ना वो लेट गए। अब जब उसने समझा ना कि बाबा जी सो गए हैं, अल्लाह मेरी बात याद रखना, बाबे नहीं सोते कभी, और जो सो जाए हम उसको बाबा मानते भी नहीं है, बाबे नहीं होते हैं, और जो सो जाए हम उसे बाबा मानते भी नहीं है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सज्जन दी पई सुते आन जगावे है। जो सो जाए हम उसको बाबा मानते भी नहीं है। कोई बाबे कहाँ सोते हैं? वो भी नहीं सोए, बस सोने की वो एक्टिंग कर रहे थे। उसने समझा सो गई। उसने क्या किया, पहले बाबा जी की ना गठड़ी की तलाशी हीरे के लिए, नहीं मिली। फिर उसने बाबा जी की वेस्ट कोट चेक की, सामने वाली जेब नहीं मिली, नीचे वाली 2 जेबें नहीं मिली, अंदर वाली दोनों जेबें नहीं मिली। फिर उसने बाबा जी की कमीज की तलाशी ली, फिर नहीं। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा देखा था दोपहर को हीरा बाबा जी की जेब में था, अब हीरा किधर गया? फिर गठड़ी, फिर वेस्ट कोट, फिर कमीज, फिर गठड़ी, फिर वेस्ट कोट, फिर कमीज, फिर गठड़ी, फिर वेस्ट कोट, फिर कमीज। सारी रात ये चक्कर चलता रहा। बाबा जी मजे से अल्लाह का जिक्र करते रहे। जब वक्त आया ना तहज्जुद का, तो बाबा जी ने मसनूई खांसी की, जल्दी से सो गया। बाबा जी उठे, तहज्जुद अदा की, फजर के लिए उसको भी उठाया, तो उन्होंने जमात के साथ फजर पढ़ी, मोरो से सखर। अब रात तक वो सखर पहुंच गए। बाबा जी ने कहा भाई मैं तो यहां ठहरूंगा, अब तूने जो अपना काम करना है ना करके तू भी वापस इधर आ जाना, कल फिर निकल पड़ेगी। वो बेचारा सारी रात वो सखर में धक्के धुके खाता रहा। अगले दिन सुबह फिर आ गया। बाबा जी ने उसको साथ लिया तो मीरपुर खास वापसी। रास्ते में फिर मोरो के आगे पीछे कहीं रात आ गई। फिर फैसला हुआ। उसने कहा यार 2 रातें गुजर गई, हीरा नहीं मिला, आज आखिरी रात है, आज भी हीरा ना मिला तो दोस्तों से बड़ी बेइज्जती होनी है। उसने चेक किया दोपहर को हीरा बाबा जी की जेब में। उसने कहा आज रात नहीं हीरा बचना। वो रात आई, बाबा जी ने उसी तरह गठड़ी रखी, कमीज उतारी, वेस्ट कोट उतारी, बाबा जी फिर लेट गए। फिर वो शुरू हो गया, गठड़ी वेस्ट कोट कमीज, गठड़ी वेस्ट कोट कमीज, गठड़ी वेस्ट कोट। सारी रात वही चक्कर चलता रहा। तहज्जुद के वक्त बाबा जी ने फिर खांसी की, वो लेट गया। फजर पड़ी, मीरपुर वापस आ गए। बेइज्जती हुई, शर्मिंदगी हुई। लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं एक काम उसने किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया। क्या? वो बाबा जी के घर गया, जाके दरवाजा खटखटाया। बाबा जी ने दरवाजा खोला, बाबा जी के कदमों में, बाबा जी माफी दे दे। क्या क्या हुआ? वो हजरत वो जो सखर गए थे ना, वो तो इस प्रोग्राम के लिए गया था। उन्होंने मुस्कुरा के कहा मैंने पहले ही माफ कर दिया। अच्छा। फिर वो घुटने शुटने दबा के ना खुशामद करके कहता बाबा जी अब एक राज भी तो बताएं। पूछा वो की? कहता बाबा जी ये बताए, दोपहर को मैं देखता था हीरा आपकी जेब में होता था, रात को हीरा किधर छोड़ते थे?
2 راتیں تلاش کر کر کے راہ کچھ نہیں ہے، گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، ساری رات لگا رہا۔ بس اتنا بتا دیں، خود ہی فرمانے لگے تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ راز ہے، تو پھر راز تو نہیں نہ پوچھے جاتے ہیں۔ کہتا نہیں حضرت بتا دیں رات کو ہیرا کدھر چھوڑتے؟ آپ نے فرمایا نالائق آدمی، تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، اور میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا۔ تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں تلاش کر دیتا۔ اگر تو اپنے سامان میں ہیرا تلاش کرتا تو تجھے ہیرا مل جانا تھا، لیکن غلطی تجھ سے کیا ہوئی؟ تو نے اپنے سامان میں کوئی نہیں تلاش کیا ہے، تو میرے سامان میں تلاش کرتا رہا۔ ہیرا حضرت جی سب کے اپنے اپنے سامان، ہیرا سب کے جا جا وڑ دے مندر وسیع، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں۔ ہیرا تو سب کے اندر ہی ہے، لیکن دکھ کیا ہے حضرت؟ اپنے اندر تلاش کوئی نہیں کرتا۔ آپ مجھ میں تلاش کر رہے ہیں، میں آپ میں تلاش کر رہا ہوں۔ جس دن آپ نے خود میں تلاش کرنا شروع کر دیا، میں نے خود میں تلاش کرنا شروع کر دیا، پھر اس دن ہیرا مل جائے گا۔ اور اسی طرف علامہ محمد اقبال نے بھی اشارہ کیا، آپ فرماتے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اس لیے حضرت دین سمجھ ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نہ لڑے، کبھی کبھی لڑا کرو یار سے، کبھی کبھی لڑا کرو اسے، اور لڑ کے دیکھنا بڑا مزہ آتا ہے اسے لڑنے کا۔ اور بابا فرید کا شمار حضرت ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی ساری زندگی نفس نے لڑائی رہی ہے، بڑی سختی کی اپنے نفس پہ حضرت، بہت سختی توڑ دیا اس کے زور کو، سختی کی اپنے نفس پہ۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں پیاس لگ گئی، نفس نے پانی کا تقاضا کیا، فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں پانی، اور میں پھر نفل شروع کر دی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے نا مجھ پہ بڑا ذوف غالب آ گیا، کمزوری آ گئی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا فرید پانی تو پینا ہی پڑنا ہے۔ تو یہ والا دور تو نہیں نا کہ سامنے بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، پانی کہیں جا کے کوسوں میل دور ملتا تھا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں، بڑا سفر کیا، ایک قصبہ دکھائی دیا، مکانات تھے چند، میں نے کہا لو جی اگر مکان ہے تو پکی بات ہے پانی بھی ہوگا۔ آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا، جب اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کنواں ہے، کنواں ہے لیکن کنویں کے اوپر نا کوئی چرخی نہیں لگی، کوئی رسی نہیں، کوئی ڈول نہیں وہ پانی نکالنے کی۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھا کہ شاید کنواں خشک ہے، لیکن آپ فرماتے جب میں کنویں کے پاس گیا نا اور جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں میں پانی ہے لیکن پانی بہت نیچے ہے اور پانی نکالنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول، میں نے کہا بھائی جو کنویں تک لے کے آیا ہے آگے بھی کوئی بندوبست کرے گا۔ بابا صاحب فرماتے میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آ گیا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جس طرح جیسے میں نے آ کے کنویں میں دیکھا تھا نا، میرے دیکھنے سے تو خیر کچھ نہیں ہوا، لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں وہ ہرن آئے اور انہوں نے بھی آ کے کنویں میں دیکھا، لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں جب ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا۔ بابا صاحب فرماتے میں بڑا حیران، میں نے کہا فرید بڑی عجیب بات ہے، تو آیا تو تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ہیں تو ان کے لیے پانی اوپر آ گیا۔ اب شیطان بھی تو ساتھ ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن حضرت، کوئی موقع نہیں جانے دے گا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے دور کرنے کا، ہمیں بھٹکانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا۔ بابا صاحب پہ بھی اس نے وار کیا، وسوسے ڈالے، کہتا فرید یہ ہے تو ہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں اٹھائی گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو ہے دیکھ تو آیا تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا ہے،
تو مرید ہے کتب صاحب کا، وہ مرید ہے خواجہ غریب نواز کے، وہ مرید ہے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، یہ ہے تو۔ لیکن کیونکہ اللہ کا کرم تھا، شیطان کا زور نہیں چلا، آپ فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا اور میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، اب پانی اوپر ہی ہے، ہرن چلے گئے، تو آپ فرماتے دل میں خیال ہے چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اتنا ہی نہ، چل تو بھی پی لے چل کے۔ لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ پہنچا نہ پانی پھر نیچے، باپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہوا؟ پہلی بات پانی میرے لیے اوپر نہیں آیا، ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب عام تو نہیں تھے نا، خاص الخاص تھے حضرت۔ تو بابا صاحب فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، میں نے عرض کی رب کریم یہ کیا ہے؟ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو بابا صاحب فرماتے پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے، فرید اور تو بھی تے رسید ڈول دے آسرے تے آیا سن، میرے آسرے تے آئے سن، ہے تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، کھینچوں گا پانی نکالوں گا پیوں گا، وہ نہ آسرا رسی پہ نہ ڈول پہ نہ چرخی پہ، وہ میری ذات پہ توکل کر کے آئے تھے۔ فرید جس دن تو بھی میری ذات پہ توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا حضرت۔ اب ہے سارا کچھ ہی ہے لیکن بات تو یقین کی ہے، یقین کی، اس لیے تو اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آج حضرت جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے، یقین کوئی نہیں ہے، ایٹم بم ہے لیکن یقین کیا ہے؟ ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی ذلیل ہو رہے ہیں، یقین نہیں ہے۔ وہ بدر والے 313 تھے، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، تھوڑے سے گھوڑے تھے، لیکن کیا تھا؟ یقین بڑا قوی تھا حضرت اللہ اور اللہ کے رسول، اور ان کے یقین نے ان کو 1000 پہ فتح دلوا دی ہے۔ یقین نہیں ہے، اس لیے حضرت جی یقین، کیونکہ جو کرے گا یقین کرے گا۔ آپ کو کتنا یقین ہے اللہ اور اللہ کے رسول، یقین کرے گا۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کمال کر دیا ہے۔ لیکن حضرت جی اب پتہ دکھ کیا ہے؟ پہلی بات تو پڑھتا کوئی نہیں، دوسری بات اگر کوئی پڑھے گا بھی تو مزہ لینے کے لیے، چسکا لینے کے لیے۔ میاں صاحب کا تو ایک ایک شعر بڑا گہرا ہے حضرت، ہم میاں صاحب کے ایک شعر میں غوطہ لگائیں حضرت آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، معارف ختم نہیں ہوگی، ایسے ایسے راز ہیں میاں صاحب کے ایک ایک شعر میں حضرت۔ لیکن آئے کون، کس کو راز بتائیں؟ چسکے کے لیے پڑھ رہے ہیں، مزے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ میاں صاحب نے حضرت تقریباً 12 اشعار میں اس بات کو بیان کیا، 11 نہیں پڑھوں گا کیونکہ بہت زیادہ وقت درکار ہے، 11 کا مفہوم پڑھ دوں گا، آخری شعر پڑھ دوں گا، کمال لکھا میاں صاحب۔ ایک شعر بڑا سونا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور ایک شعر میاں صاحب کی فکر کا نتیجہ ہے، کیونکہ دعوت ہے نا جی قرآن میں، سب کو اللہ نے دعوت دی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دعوت ہے جی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اچھا نہیں ہے نا بھی ٹائم، پھر آخری دعوت بندے کو کیا دی گئی؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بندے تیرے پاس ٹائم، پھر کیا کر؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور بندے کم از کم کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود ہی کو دیکھ لے۔ تو نے نہیں میرا آسمان دیکھنا، تو نے نہیں پہاڑ دیکھنے، تو نے نہیں زمین دیکھنی، تو نے نہیں پھل دیکھنے، تو نے نہیں سبزیاں دیکھنی، اور شیشے کے سامنے تو کھڑا ہوتا ہے نا، خود ہی کو دیکھ لے۔ اپنی آنکھیں دیکھ، اپنے دانت دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے بال دیکھ،
अपना दिल देख, अपने गुर्दे देख, अपने फेफड़े देख, देख तो सही। और जितना तू देखेगा उतना तुझे मेरा कुर्ब मिलेगा। अब हम तो नहीं ना देखते हैं। अब देखो जी, मियां साहब ने देख के ना शेर क्या लिखा। मियां साहब की सुनना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मियां साहब? हाय हाय, फरमाते हैं कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा। ये जो ये हजरत इंसान बैठे हैं, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बने जी। कोई इंजीनियर नहीं, कोई पहले स्केच नहीं था, कोई डाई नहीं थी। ये नहीं कि दिल ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया, आंखें कनाडा से मंगवाई, जुबान ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई, जो फेफड़े हैं वो जापान से मंगवाए। हम में भी अल्लाह ने हड्डियां डाली हैं, ये जर्मनी से मंगवाई। जो गुर्दे हैं हजरत जी वो न्यूयॉर्क से मंगवाए। नहीं, कुछ क्या हुआ? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। मां के पेट में बना, आंखें मां के पेट में बनी, दिल मां के पेट में बना, गुर्दे मां के पेट में बने, फेफड़े मां के पेट में बने, सारा कुछ ही मां के पेट में बना है। अल्लाह हजरत जी जुबान पे मैं बोल सकता हूं, बड़ा बोल सकता हूं जुबान पे, इतनी तहकीक हो चुकी है जुबान पे हजरत। आंखों पे बोल सकता हूं, बड़ी तहकीक हो चुकी है आंखों पे। दिल पे बोल सकता हूं, बड़ी तहकीक हो चुकी है दिल पे हजरत जी। लेकिन नहीं बोलूंगा, मैं गुफ्तगू को समेट लूंगा, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ जाते जाते इशारा दे जाऊंगा, सिर्फ अंगूठे पे बोलूंगा। ये कभी हजरत जी अपने अंगूठे को ना मेरी नजदीक की नजर देखे ना, मैंने क्या वो लाइट बंद करवा दी है। वो अक्सर लाइटें पढ़ के ना मेरी नजदीक की नजर कमजोर हो गई, अब मुझे इतना नजर नहीं आता नजदीक का। ये मेरे और आपके अंगूठे पे ना उसने कलमे कुदरत से इस तरह की लाइनें लगाई हैं, गोल लाइनें लगी हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं लगाई इस स्टाइल से हैं, लगाई इस अंदाज से हैं कि मेरा अंगूठा रूए जमीन के किसी दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। और किसी को तो छोड़ो, किसी को तो छोड़ो, मेरा अपना ही दाना अंगूठा मेरे बाएं से नहीं मिलता। कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा। कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा। पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। दावत दावत है आप सबको, आओ देखो मेरी कुदरत। बार बार कुरान में दावत। अब मिसाल के तौर पे ये जिस मस्जिद में हजरत हम बैठे हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी ये एक कनाल है, ठीक है जी, अल्लाह का घर है, बढ़ाना ही चाहिए जी, बड़े का घर है, बढ़ाना ही चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूं जी एक कनाल है ये, ठीक है जी, 4 दीवारें और ये पिलर जिन्होंने आपके एक कनाल के छत को उठा रखा है। दुनिया में हजरत जी ना कोई इंजीनियर को साइंसदान पैदा हुआ और ना ही पैदा हो सकेगा जो बगैर किसी सहारे के इस एक कनाल के छत को खड़ा करे। सिर्फ एक कनाल का छत, कोई नहीं, दावा है कयामत तक ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा, सिर्फ एक कनाल का छत। अल्लाह कुरान में दावत दे रहे हैं बंदे को। अल्लाह कहते हैं बंदिया तेरा एक कनाल का छत 4 दीवारों और 2 पिलरों के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। और कभी ऊपर देख हमने 7 खड़े कर रखे हैं। कुरान है जी। अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका। सबअ बंदे तेरा एक खड़ा नहीं होता है, मैंने 7 खड़े कर रखे हैं। जा सारी जमीन का चक्कर काट के आ, एक पिलर नहीं मिलेगा तुझे। मेरे सियालकोट में कोई पिलर नहीं है, लाहौर गया उत्थे भी नहीं, फैसलाबाद गया उत्थे भी नहीं, मुल्तान गया नहीं मिला, कोयटा गया नहीं मिला, केपी के सारा छान मारा हजरत जी, आपका सिंध फिर लिया हमने सारा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। सऊदीया गया नहीं मिला, दुबई नहीं मिला, यूके गया नहीं मिला, एक बार बेल्जियम गया नहीं मिला। ये निशानी है हजरत, कौन देखे इसके पास, देखो उसके रंग देखो, दावत दे रहा है कुरान। बंदे देख, जैसे जैसे देखेगा वैसे वैसे कुर्ब बढ़ेगा। तो मियां साहब ने 12 हजरत जी शार लिखे, 11 नहीं पढ़ूंगा,
11 का मफहूम 12वां पढ़। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़ी शरीफ जहां बैठे जिक्र इलाही में मशगूल थे, साथ एक दरख्त था जिसमें ना फाख्ता ने अंडे दे रखे थे। वो अपने अंडों पे बैठी, वो भी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। नीचे बैठे मियां साहब भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, दोनों जिक्र वाले थे। हुआ क्या, एक शिकारी उस समतान निकला, उसकी नजर फाख्ता पे पड़ी। उसने जब फाख्ता को देखा उसने कहा लो जी दोपहर का खाना तो बन गया। वो उसने पीछे से अपने तुरकस से तीर निकाला, उसको कमान पे चढ़ाया, फाख्ता का निशाना लिया। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, क्योंकि अभी उसकी आई नहीं थी, उसके अंदर जो कुदरती सिस्टम लगा था वो ऑन हो गया। खतरा खतरा खतरा, उसने आंख खोली, तीर छूटने वाला था। उसने परवाज ली और उड़ के दरख्त से बाहर। जब थोड़ा सा उड़ के बाहर गई ना तो देखती क्या है, ऊपर एक बाज भी चक्कर काट रहा है और नजर उसने भी फाख्ता पे लगा रखी है कि जब ये दाना लेने के लिए आए ना तो मैं झपटूं इसमें। और वो झपटा भी, लेकिन क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी इसलिए दरख्त में वापस आ गई। ये शेरों का तर्जुमा है। और वापस आके किया क्या, जब हम कोई नहीं करते हैं और अगर करें भी तो यकीन ही कोई नहीं है। वो क्या अर्ज करती है रब्बे करीम की बारगाह में, रब्बे करीम तुझे देखा नहीं, तेरे वलियों से सुना है, तू जो चाहे कर सकता है। अब आगे से जवाब, फाख्ता उगिए की चाहनी है साढ़े को। फिर फाख्ता रब्बे करीम दो मौतों में फंस गई, अगर नहीं उड़ती तो शिकारी के हाथों मारी जाऊंगी, अगर उड़ती हूं तो बाज के हाथों मारी जाऊंगी। दुआ ये है, अर्जी ये है कि इन दो मौतों से बचा सकता है। फिर जवाब आता है और कुगिए दो मौतां की ने, सारा जमाना भी मारने आ जाए, जिसको हमने बचाना हो हम बचा लेते हैं, जिसको हमने बचाना हो हम बचा लेते हैं। तू देख हमारे रंग खड़े हो, वो खड़ी हो गई है। इस शेरों का तर्जुमा। वो शिकारी बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा है भाई अच्छी खासी उड़ गई थी फिर आ गई। उसने समझा लगता है इसको इसकी मौत लेके आई है, लेकिन उसको इतना नहीं पता था मौत उसकी नहीं, मौत मेरी आई है। खड़ी हो गई, आके अल्लाह की तस्बीह कहनी शुरू कर दी, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाह, सुबहान ज़िल मुल्की वल मलक, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबा वल कुदरा वल किबरियाई वल जबल, सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। वो तीर पहले चढ़ा हुआ था, उसने फिर उठाया, फाख्ता का निशाना लिया और पीछे से उसकी तंद खींची और पूरे जोर से ना उसने तीर फाख्ता के निशाने पे छोड़ दिया। अब हजरत अगर आप गन से भी फायर करें ना तो कुछ देर तो फायर होने के बाद जो गोली है ना उसने नली में वक्त, नली से गुजरना ना, वक्त उसने गुजारना है वो बड़े थोड़े से लम्हात है। इसी तरह अगर आप तीर भी छोड़ेंगे तो भी कुछ वक्त तो कमान में गुजारेगा ना, फिर ही निकलेगा ना। अब वही वक्त जो तीर ने छूटने के बाद कमान में गुजारना, हुआ क्या, क्योंकि इस तरह थी हुक्म इलाही से आके ना सांप ने शिकारी के पांव पे डसा, डंक मारा। जब उसने डसा ना तो दर्द हुई और दर्द होने की वजह से वजूद में झटके की कैफियत बनी। जैसे हमें भी भीड़ काटे, चूटी काटे तो एक दफा हम भी हिलते हैं इस तरह। जहर वो तो सांप था, इतना जहर उसने उसके जिस्म में उड़ेल दिया, दर्द भी हुई। तो वो क्या हुआ, वो जो हाथ ऐसे था ना फाख्ता के निशाने पे, वो झटका लगने से ना जब ऐसे हुआ ना तो हाथ ऊपर हो गया और तीर ऊपर निकला और जाके ना बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया, दोनों गड़ब जमीन पे गिरे। और वो छोटी सी फाख्ता वो उधर ही बैठी है। मियां साहब सारा तमाशा देख रहे थे। फिर मियां साहब ने आखिरी शेर लिखा। तो फिर मियां साहब क्या कहते हैं, फरमाते हैं कुकी रही अथां खलोती। मिसाल के तौर पे अब अथां
ہمارے پنجابی میں مثلا کو بندہ ہے نا آپ لینے مثال کے طور پہ وہ